السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ایکچولی تھوڑا سب سے مشکل ویڈیو ہے یہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہفتے میں 3 کم عمر نوجوان لوگوں کا انتقال ہوا۔ سب سے پہلے تو ہمارے ایک بھائی نثار جو ڈاکٹر تھے SIO کے تھے وہ، اور ہمارے محلے مراد نگر کے تھے غالباً، معلوم ہوا کیونکہ وہ شاید بعد میں آئے تھے، اور ان کی وائف کا کچھ شوق وغیرہ لگ کے انتقال ہوا۔ اور ہمارے بہت خاص بھائی جو ماشاءاللہ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے جو ہے ممبر بھی تھے، اور کافی سرگرم تھے، کام کرتے تھے دعوت کا بہت زیادہ، اور یوتھ کیئر میں بھی ہمارے ساتھ جڑ کے کام کرتے تھے، دین کے کام میں بہت آگے رہتے تھے، حبیب، جن کے آپ امیج میں تھمبنیل پہ فوٹو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کا انتقال آج ہوا، اور آج صبح میں ہوا، ظہر میں ان کی تدفین ہوئی، جنازہ کی نماز، تو آج ہی کا دن ہے۔ تو بڑی مشکل ہو رہی ہے یہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے، بس آپ لوگوں کے لیے کچھ میسیج دینا چاہ رہا تھا۔ اور آج کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے اچھی باتیں کہلائے، تاکہ وہ باتیں دل میں اترے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر سن کے عبرت بنا کے ہماری زندگیوں کو چینج کرنے والا بنائے۔ نوجوانوں، ٹائم بہت کم ہے، بوڑھے لوگ ٹائم بہت کم ہے، بچے ٹائم بہت کم ہے۔ ٹائم اسی لیے کم ہے کیونکہ وقت بول کے نہیں آتا، سڈن موت آ جاتی۔ حبیب بھائی رات میں اچھے سے تھے الحمدللہ، فجر کی نماز کے بعد بس 2 بار اپنی والدہ کو آواز دیے اور پھر انتقال ہو گیا۔ ہٹے کٹے، بہت کم عمر، 21 22 23 ایئرس، 6 مہینے پہلے ان کے نکاح ہوا تھا اور اب انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائی، موت کبھی بھی بول کے نہیں آتی۔ ہمارے ٹائم پہ بچپن میں ہم آج تک، میں سوچ رہا تھا بچوں سے، ہمارے بھائیوں سے بھی بات کر رہا تھا، میرے چاچا سے، کبھی ہمارے بچپن میں ہم نہیں سنے کہ نوجوان شخص، نوجوان لڑکا یا لڑکی قدرتی موت مرے، ایکسیڈنٹ سے گر گئے، کچھ ہوا، حادثے سے مرے، نیچرل ڈیتھ، ہارٹ اٹیک، یہ تمام چیزیں نوجوانوں کو نہیں، بوڑھے لوگ مرتے تھے، یہ کامن تھا، لیکن اب نوجوان سڈن مر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی توبہ کر لو اللہ سے، اللہ کی قسم، واللہ آپ لوگ کے پاس وقت نہیں ہے، نہ میرے پاس وقت ہے، اسی لیے ہم لوگ آج ہی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں میں کل کروں گا سوچ کے کل میں مر جاؤں۔ تو میرے بھائی، حبیب بھائی کی جو تڑپ تھی، دین کی تڑپ تھی، تو اس کے اوپر کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ میں ہونے پہ اختلاف ہو سکتا، یعنی کوئی بولتا نہیں اللہ تعالیٰ گاڈ نہیں ہے، کریٹر نہیں ہے، کوئی اور ہے، اسلام ہے نہیں ہے کوئی اور، یعنی اللہ معاف کرے، ہر چیز پہ یہ لوگ ڈفرینس آف اوپینین ہے اور اختلاف ہے، لڑتے ہیں۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اوپر کوئی بھی ریلیجن کا انسان ایکسیپٹ کرتا ہے اس فیکٹ کو کہ انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ تو میرے بھائی، آج آپ دیکھیں سڈن ڈیتھس، اچانک موت، اللہ اکبر، انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اب حبیب بھائی جیسے الحمدللہ، نثار بھائی جیسے، یہ دین کا کام کرنے والے لوگ، ان کے آخری عمل بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا، انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پہ بھی ہے، بخاری کی جیسی یہ روایت ہے، اور ایک والی روایت۔ تو میرے بھائی، ان کا تو اچھا ہے، گمان کر سکتے، لیکن جو لوگ گناہ میں ہیں، گناہوں کی زندگی گزارے، نماز نہیں پڑھتے، سڈن ڈیتھ آئے تو توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا، اللہ اکبر۔ اور پھر نوجوانوں کا مرنا، نوجوان کیا کرتے، ایک لمبی پلاننگ، طول عمل ویسے بھی انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا، لمبی پلاننگ، ان کی پلاننگ ہوتی، ہم بڑے ہوں گے، ہم 24 ایئرس 25 ایئرس میں ہم جاب کریں گے، آسٹریلیا جائیں گے، آ کے شادی کریں گے، پھر ایسا ہوگا۔ لیکن سڈن ڈیتھ جب آتی تو انسان فوراً مر جاتا، اس کی کوئی چیز کام نہیں آتی۔ میرے بھائی، لمبی پلاننگ کرنا ہے آپ کو تو پھر آپ آخرت اور نیکی کی پلاننگ کریں۔ لمبی پلاننگ کرنا ہے تو یہ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے عالم بننا ہے، مجھے حافظ بننا ہے، جیسا کہ الحمدللہ میں آگے بتاؤں گا حبیب بھائی کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لمبی پلاننگ کرنا ہے تو دنیا کی نہیں، آخرت کی پلاننگ کریں آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نیکی کے عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے سٹارٹ ہو جائیں۔ اور فتنے کیسے آئیں گے، اللہ اکبر، صبح میں انسان مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ ایمان کی آزمائش ہے میرے بھائی، ایمان کی آزمائش ہے، تو اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا؟ موت آزمائش نہیں، موت پریشانی کی بات نہیں ہے انسان کے لیے، کس حال میں مرتا ہے وہ پریشانی کی بات ہے۔ مرنا تو ہے، آج ہم رو رہے ہیں، ہمارے بھائی رو رہے ہیں، ان کی والدہ، ان کی وائف بھی رو رہے ہوں گے، لیکن کتنے دن تک؟ لیکن اصل زندگی حبیب بھائی کی تو آج سے شروع ہو گئی، قبر کی جو زندگی ہے، وہاں کے جو مرحلے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو ہم دعا کریں ہیں، آپ بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں کا سفر آسان کر دے۔ اصل تو زندگی وہاں پر ہے، ہماری زندگی کیا ہے، انسان مر جاتا ہے، 3 4 5 6 مہینے کے بعد قبرستان بھی کوئی نہیں جاتا، نام بھی کوئی یاد نہیں رکھتے، نیکسٹ جنریشنز تو نام بھی بھول جاتے، دادا پردادا کے نام ہم کو خود یاد نہیں رہتے۔
تو میرے بھائی نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، کوئی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو، جتنا ہو سکا جلدی کرو۔ پلاننگ یہ مت کرو کہ بھائی کل کریں گے، نیکی کا کام ہے آج جلدی کر دو، کل پھر کس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا نہیں معلوم، صدقہ دینا ہے آج کر دو انشاءاللہ تعالی۔ حبیب بھائی کے بارے میں، تو حبیب بھائی ایک ایسے بھائی تھے جس کے بارے میں جتنا بولوں کم ہے، کیونکہ میں مدینہ سے آنے کے بعد 3 سال ہوا اور حبیب بھائی سے ملاقات ہوئی شیخ عمران سلفی صاحب کے ذریعے، شیخ کو آج کال پہ بول رہا تھا، جب میں دیکھا ان کو میں بولا ارے بھائی آپ یمنی دکھ رہے ہیں بول کے، یہ پہلی ملاقات تھی میری۔ اس کے بعد حبیب بھائی سے اتنی کلوز ہو گئے تھے، کیونکہ میں بڑا ہوں کافی عمر میں، مجھ سے بہت چھوٹے ہیں وہ، تو مجھ سے ایک اچھا بانڈ بن گیا تھا۔ یہ ایک ایسا بندہ تھا جو ہمیشہ سب کی تڑپ دل میں رکھتا تھا، بلکہ ایک اتنا یعنی ایموشنل اور جو ہے وہ بندہ تھا، جذباتی بندہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ مل کے رہیں، دینی لوگ مل کے رہیں، دینی جماعتیں مل کے رہیں، علماء مل کے رہیں، نوجوان مل کے رہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہو، اچھے انداز سے دین کا کام کرے، اللہ کی توحید پہچانے، سنت پہ آئے۔ یہ تڑپ ہمیشہ حبیب کی تھی۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی میرا کسی کے ساتھ نا اتفاقی ہوئی یا کسی اور کی ہوئی تو یہ پہلے آگے آتا اور جو ہے وہ صلح کرانے کی کوشش کرتا۔ اللہ اکبر۔ حبیب کے بارے میں ایک ریکارڈنگ میں گروپ میں بھی شیئر کیا تھا، کچھ دن پہلے مجھے ریکارڈنگ کر کے حبیب پہلے تو بہت دعائیں دیے، پھر بولے بھیا ایک آپ سے گزارش ہے، اکیلے میں انفرادی طور پہ میرے لیے دعا کرنا کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں عالم بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور پورٹل کھل گئے ہیں، میں ٹرائی کر رہا ہوں، اس کے لیے دعا کرنا، بہت بول کے ریکویسٹ کیے، پلیز بولتے رہے، اللہ قبول کر لے مجھے مدینہ میں جا کے عالم بننے کا۔ یہ حبیب بھائی کی ریکارڈنگ تھے، میں شیئر بھی کیا تھا۔ تو دیکھیے آپ، یہ ہے طول عمل، یہ ہے لمبی پلاننگ۔ حبیب بھائی کی پلاننگ تھی کہ عالم بنے، اور عالم کیوں بنے؟ تاکہ وہ دین کا کام اور کر سکے۔ اللہ اکبر۔ آج کئی علماء حبیب بھائی کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، وہ بھی ویڈیوز آ چکی ہیں الحمدللہ۔ تو میرے بھائی ان کی پلاننگ کیا تھی؟ عالم بننے کی۔ اور ہمارے نوجوانوں کی پلاننگ کیا رہتی؟ میں ماڈل بنوں گا، میں ہیرو بنوں گا، میں فلاں بنوں گا۔ اور یہ حبیب بھائی کئی نوجوانوں کو، اللہ اکبر، ہم دیکھتے ہیں کئی نوجوانوں کے پیچھے محنت کر کے کئی نوجوانوں کو دین کے راستے پہ لائے، اور ایسا نہیں، بالکل یعنی پیار سے محبت سے ان کے ساتھ مل کے ان کے مساجد کو جا کے، چاہے وہ کوئی بھی مسلک کی مسجد ہو، حبیب بھائی ان کے پاس جا کے نماز پڑھتے، ان کے ساتھ ملتے، اور میرے سامنے وہ نوجوان خود بولے حبیب بھائی کی طرف سے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنایا، آج ہم جو ہے کئی چیزیں چھوڑ دیے۔ ایسے کئی نوجوان ہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیے آپ، ہمارے یہاں اسی جگہ پہ اسی کرسی پر بیٹھ کے کچھ دن پہلے ہم لوگ ریکارڈنگ کر رہے تھے، یوتھ کیئر کے ویڈیوز کیے، تو حبیب بھائی بھی ریکارڈنگ کیے، اور ان کا ٹاپک تھا مقصد زندگی، اور اس میں تلاوت بھی اچھے انداز سے کیے اور بہت اچھی باتیں بتائے۔ لیکن کل رات میں 11 بجے رات میں ہمارے بھائی جو ہیں سہیل، جو ویڈیوز ایڈٹ وغیرہ کرتے، ایسی ہنسی مذاق میں حبیب بھائی بولے میری ویڈیو کب آ رہی ہے، لیکن بولے کہ ویڈیو میری مت ڈالو 11 بجے کل رات میں، اور آج فجر کے بعد انتقال ہوا، تو تھوڑا کانشیس رہتے تھے کہ ارے بھائی مجھ سے غلطی نہیں ہو جانا، حالانکہ ہم چیک کرانے والے تھے ان کے استاد سے، عادل فلاحی صاحب سے، لیکن بہرحال کوئی کیا وجہ تھی ہمیں نہیں معلوم، تو اسی وجہ سے کافی بھائی پوچھ رہے تھے کہ ویڈیو شیئر کرو، ہم نہیں شیئر کر سکتے کیونکہ ہم عالم صاحب سے پوچھے ہیں، اور حبیب بھائی کی جو نیت تھی نہیں شیئر کرو بول دیے، تو ہمیں ہمارے لیے ان کی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم وہ معافی چاہتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن حبیب بھائی جو باتیں کیے وہ مقصد زندگی بتائے، ایک نوجوان 21-22 سال کا مقصد زندگی بتا رہا ہے دوسرے نوجوانوں کو، اور پھر وہ خود اس زندگی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے آپ، لیکن اس کے عمل آج سبحان اللہ، کیا اس کی کیا منظر تھا، ذرا سوچیے آپ، اس کے جنازے میں نوجوان رو رہے ہیں، جنازے کی نماز پڑھنے آنے والے رو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر حبیب یہیں پر بیٹھ کے بول رہے تھے بھیا آپ کیسا کرنا ہے سب، تو حبیب بولے مجھے بھیا میں سیرت کے اوپر ایک سیریز سٹارٹ کریں گے، تو ہم لوگ شارٹ ویڈیوز کے لیے دوسرے اسپیکرز کو بلا رہے ہیں ہماری ٹیم کے یوتھ کیئر کے، تو 5-5 منٹ حبیب بولے بھیا میں 5-5 منٹ کے جو ہے نا سیریز سٹارٹ کرتے ہیں سیرت کے اوپر، تو میں بولا الحمدللہ اگر آپ اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہے، اگر سے آپ کر سکتے تو بالکل الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ 2-3 دن سے میں اور سوچ رہا تھا کیسے کرنا، کل بھی کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن حبیب بھائی کو کل میں میسیج دینے والا تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، میں کچھ مصروفیات میں، اللہ مجھے معاف کرے، حبیب سے میں بات کچھ اور بھی کرنا چاہ رہا تھا، کل نہیں ہو سکی میری بات، تو لیکن ان کی نیت دیکھیں۔ اور پھر ایک اکیڈمی کھولنے کی بہت خواہش تھی میری، یوتھ کیئر اکیڈمی کی، پہلے بھی بات ہوئی تھی، جس کے اندر ہم ایسے لوگوں کو 10th فیل، انٹر فیل جو بھی ہو، 2 سال کا کورس رہے گا، جس میں انگلش اچھی بات فنٹاسٹک سیکھ لیں، عربک فنٹاسٹک سیکھ لیں، اور ہنر کو سیکھیں، اسکل پریکٹیکلی، الیکٹریشین، پلمبنگ، تاکہ وہ بچے کچھ کر کے اپنے کھڑ سکے۔ تو حبیب سے میری بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی، تو حبیب جو ہے آفر کیے تھے بھیا عربی گرامر میں پڑھاؤں گا، کیونکہ یہ فری کا ہی تھا، ہم لوگ پیسے نہیں لینے والے تھے، تو بھیا میں یہ پڑھاؤں گا، میں شام میں فری ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی ٹائم بولے میں اس کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوں۔ بہت زبردست سوچے بھیا آپ، الحمدللہ اس کے لیے حبیب بھائی آگے تھے۔ فادر اینڈ سن بانڈنگ کے اوپر بہت بڑا پروگرام کرنے والے ہم یوتھ کیئر کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ بھی ڈسکشن ہوا، اور حبیب بھائی اس میں بھی بہت ایکٹیولی انوالو تھے۔ لیکن اللہ اکبر، حبیب بھائی جب چھوٹے تھے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حبیب بچپن سے جو ہے
بنا والد کے بڑے ہوئے, ان کی والدہ ان کا خیال کیے. اور میں جب دیکھتا ہوں, کیونکہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں ڈپریشن وغیرہ کی بھی, بہت ایڈکشنس وغیرہ کی, اور یہ بھائیوں سے بہت زیادہ کلوز ہوں میں, بہت عزت ہے, بہت سپورٹ کرے مجھے. جب بہت سارے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے تھے یوتھ کیئر کے, تو یہ حبیب اور عبد الماجد, شہباز اور دوسرے سہیل, اور یہ تو ہے ٹیم, یہ بہت ساتھ دی. حبیب اس میں سے ایک تھے. تو حبیب جو ہے بہت اسٹرگلنگ لائف بھی گزارے اور اچھی لائف بھی گزارے. اسٹرگلنگ اسی لیے بول رہا ہوں کہ باپ کے بنا لائف اسٹرگلنگ ہی ہوتی ہے, بھلے ہی آپ محل میں ہوں. تو میں ان تمام بھائیوں سے, بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا جس کے والدین زندہ ہے, آپ قدر کریے ان کی, آپ ان کی قدر کریے واللہ. اور وہ ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے. نوجوان بچہ ہے, آپ سمجھتے ہیں بچی ہے, اس میں میں بھی شامل ہوں, میری بھی اولاد ہے. اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دے کہ اپنی اولاد کو سمجھوں صحیح طریقے سے, اور ان کے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو کروں. میں بچہ ہے, کبھی بھی مر جا سکتا بھائی. خیال کرو اپنے والدین کا, اپنی اولاد کا. اور ان کی ہمیشہ اچھی فکر ہوتی تھی یہی کہ بس کیسے وہ کروں, کیسا سپورٹ کروں, کوئی خیر کے کام میں کیسے آگے بڑھوں, کیسا ہیلپ کروں لوگوں کو. قرآن کو بہترین انداز میں پڑھتے. رمضان میں مسجد رحیم خان میں آپ وطر کی نماز اور دعا بھی کراتے, اور کافی لوگ بس خالی قرآن کی تلاوت سن کے ان کی رویا کرتے, اذان سن کے رویا کرتے. اللہ اکبر. تو ان کا ایک الگ آپ کی تلاوتیں بھی آپ کو مل جائیں گی. اب دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ کیسے دلوں میں محبت ڈالتا بھائی. ہمارا رونا کوئی وہ نہیں ہے بات بڑی, کیونکہ ہم ان کو جانتے ہیں. ہم جانتے میری ماں مدینے میں ہے, میری ماں, بہت سارے بچوں کے بارے میں بولتا ہوں والدین کو, ممی ڈیڈی کو, کہ بھائی ایسا ایسا ہے, دعا کرو, ان کی شادی ہوئی حبیب کی 6 مہینے پہلے, ایسا ایسا ہی بچے کلوز ہے. لیکن حبیب کو پرسنلی نہیں جانتے تھے اتنا, لیکن جیسا میں بولا میری ماں زاروں خطر رونے لگی. اور یہ رونے کی بات, یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا میرے بھائی. آپ کچھ بھی کر لو دنیا میں, کروڑ پتی ہو آپ کچھ بھی کر لو, محبت دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ, عزتیں دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک غیر عورت, میری ماں جو نہیں جانتی بچے کو, کیوں روتے بھائی؟ آج کل اپنے لوگوں کا انتقال ہوا تو نہیں روتے لوگ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حبیب کے لیے بہت لوگوں کے دل میں عزت اور محبت ڈالی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی کچھ نصیحتیں امپورٹنٹ آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ یہ ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹرز بولتے نوجوانوں کا انتقال ہوا تو سٹریس بہت رہتا, اور ہو بھی سکتا یہ وجہ ہے, ذریعہ ہے. دیکھیے موت تو برحق ہے. تو میرے بھائی آج کل لائف بہت سٹریسفل ہے, ڈپریشن میں ہے. جیسا کہ تھوڑے دن پہلے ایک بچوں سے بات کر رہا تھا میں, تو وہ بول رہا تھا بالکل بھیا آپ صحیح بول رہے ہیں, 8th کلاس کا بچہ, ہمارے 8th کلاس کا بچہ ہے, میرا کلاس کا بچہ جو ہے ڈپریشن میں ہاتھ کاٹ لیا. کوئی دوسرے اسکول کا, پتہ نہیں کہاں ہے, وہ اسکول کا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سبحان اللہ بھائی 8th کلاس کا بچہ ڈپریشن میں ہے. آج مینٹل ہیلتھ کا کیا حال ہے, سیوسائڈل تھاٹس کتنے آ رہے ہیں. میرے کو کئی جنے کاؤنسلنگ کر کے بولتے بھائی الحمدللہ ہم بات کیے 3-4 گھنٹے پہلے ہم کو خودکشی کے تھاٹس آ رہے تھے. تو میرے بھائی بہت زیادہ جو ہے حال خراب ہے, مینٹل جو ہے بہت ویل بینگ کی ضرورت ہے ہمیں. آپ بالکل بھی بنا تکلف, بنا سوچے سمجھے, آپ کو کوئی چیز کا نہیں ہے مسئلہ, آپ ہمیں یوتھ کیئر پہ کبھی بھی میسیج دیجیے میرے بھائی, ہم آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے. کچھ چیز نہیں, فری ہیلپ کریں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے, باہر جا کے ہوٹل میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بات کر لیں گے بس. اللہ کی قسم کاؤنسلنگ کچھ نہیں ہے بھائی. آج کل لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے, کوئی بات کرنے والا چاہیے بس. یہ موبائل آ گیا, موبائل آنے کے بعد ایک دوسرے سے بات ختم ہو گئی, ایک دوسرے سے کنیکٹ تو ہو گئے, لیکن جو کنیکشن, جو تعلق اور جو ایموشنز تھے وہ ختم ہو گئے. تو بات کرنے والے کم ہیں. تو میرے بھائی جو ڈپریشن میں ہیں, آپ آئیے, ہم پورے طور پہ آپ کو ہیلپ کرنے, سپورٹ کرنے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل بھی آپ وہ مت کریے, اور صحت کا خیال رکھیے, ایکسرسائزز کریے, آپ جو ہے اپنی ہیلتھ چیک اپ وغیرہ کراتے رہیے. اور پھر آخری میں ایک بات, جتنے بھی لوگ ہیں, میں ہمیشہ میری اولاد کو بھی بولتا ہوں, جو بھی بھائی یا بہن سے آپ کے تعلقات یا ناراضگی ہے, اگر ان کا انتقال ہوا تو آپ کو غم ہوتا, آپ روتے کیا؟ میرا سوال ہے. آپ کی بھی پریشانی کسی سے بھی انبن ہوں گی نا, اگر ان کا انتقال ہو جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ روتے ہیں. اگر آپ بولتے ہاں بھائی ان کے مرنے پہ ہم کو غم ہوگا, تو آج کی تاریخ میں ان کے ساتھ آپ معاملہ ٹھیک کر لیں, اور ان کی زندگی میں آپ معاملہ ٹھیک کریں. ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے پھر آپ بولیں ارے بھائی ان سے ناراضگی تھی میری, میں ان کے ساتھ حالات ٹھیک کیوں نہیں کر لیا. ارے زندہ رہے تک ٹھیک کر لو. نہیں آپ کو فرق نہیں پڑتا, کسی سے دوری اختیار کر رہے ہیں, ان کے مرنے پہ بھی فرق نہیں پڑتا, تو ان کے لیے حق میں کم سے کم دعا کر دو. دوری ہے چلو ٹھیک ہے, لیکن جس سے فرق پڑتا, آپ ہل جاتے ہیں جس کے انتقال پہ, آپ کو غم ہو جاتا, آپ کے آنسو بہنے لگ جاتے, ایسے لوگوں کو زندہ رہتے ہوئے تکلیف مت دو میرے بھائی. ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا رہو جس کے مرنے سے تکلیف ہوتی, چاہے بھائی بہن ہو, چاہے جو بھی رشتے ہو. بھائی میرے آپ سب سے بھی گزارش ہے, ہمارے بھائی حبیب, ہمارے بھائی نثار, ان کی وائف کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
حبیب نثار بھائی اور ان کی اہلیہ کو بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے، اللہ کا پڑوس نصیب کرے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے بھائی، یہ عبرت بنائے ہمارے لیے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچا لے میرے بھائی۔ ایسا نہیں ہے سڈن موت آ رہی گناہ کرتے کرتے مر جائے، اللہ اکبر، کیونکہ جس حال میں انسان مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مرے، اللہ کی محبت اور اللہ کی جو ہے تعلق سے، اللہ کے جو ہے مٹھاس، محبت کی مٹھاس ہوتے ہوئے اس حالت میں موت آئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔